بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے حوالے سے جو خواتین کے ضمن میں مختلف غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ایک خاتون کو جب بھی وہ گھر سے باہر نکلے وہ ضروری ہے کہ اپنے خاوند کی پرمیشن کو حاصل کرے اور اس کے بعد وہ باہر نکل سکتی ہے۔ یہ جو حکم ہے یہ ایک روایت پر بیسڈ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کو تفصیل سے جانیں کہ قرآن مجید کے لحاظ سے اور عقل عام کے حوالے سے اس کا کیا مقام ہے، یہ اس روایت کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ یہ روایت بہقی میں ریکارڈ ہوئی ہے اور ابن عمر سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انا امرأۃ اتت ہو، یعنی ایک موقع پہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فقالت ما حق الزوج علی امرأتہ، اور انہوں نے یہ پوچھا کہ ایک مرد کا یعنی ایک شوہر کا اپنی بیوی کے اوپر کیا حق ہے۔ تو اس کے بعد پھر روایت مختلف باتیں گنواتی ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ لا تخرج من بیتہ الا باذنہ، یہ بات کہ وہ اپنے خاوند کے گھر کو اس وقت تک نہ چھوڑے، نکلے نہ باہر جب تک کہ وہ اس سے اجازت نہ طلب کر لے۔ دوسرے لفظوں میں یہ عام طور سے پیغام اس روایت سے لیا جاتا ہے کہ ہر موقع پہ جب بھی یہ خاتون باہر جائے تو اس کو پھر پوچھ کے جانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ اس ڈائریکٹو کو ہمیں اپنی پراپر جگہ پہ پلیس کرنا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک سوسائٹی میں جو بیسک بلڈنگ بلاک ہے، یعنی جو بنیادی یونٹ ہے وہ فیملی ہے، اور فیملی اصل میں کیا چیز ہے؟ فیملی ایک شوہر کا اور ایک بیوی کے زندگی بھر ساتھ رہنے کا معاہدے کا نام ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب بھی دو یا دو سے زیادہ افراد کسی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کسی تنظیم میں یا کسی یونٹ میں جڑتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو برتر اختیارات کے معاملے میں مانا جائے، اس کو اس چیز کا ہیڈ مانا جائے۔ ہم دنیا میں کوئی بھی تنظیم بناتے ہیں، کوئی ادارہ بناتے ہیں، جب قریب آ کے لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کو انچارج بناتے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری مرد کو سونپی گئی ہے بوجہ اس کے کہ وہ ٹیمپرمنٹلی فزیکلی عام طور سے زیادہ سوٹڈ ہوتا ہے اس کام کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ فیملی کے لیے ارن کرے، یعنی فیملی کی جو معاشی ذمہ داری ہے وہ اس پہ ڈالی گئی ہے۔ ان دو وجوہات سے وہ یہ کہتا ہے کہ مرد کو ہم نے ہیڈ اپوائنٹ کیا ہے، اور اس کے باوصف یعنی اس کی وجہ سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فالصالحات قانتات، نیک بیویوں کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں سے موافقت کریں، یعنی ان سے ہم آہنگی کا رویہ اختیار کریں، ان کے ساتھ ہارمونیس رویہ اختیار کریں، ان سے ہر وقت ان کے ساتھ تو میں نہ ہو بلکہ معاملات کو سمجھ بوجھ کے ساتھ کریں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک شوہر کو بھی ہر موقع پہ اپنے اختیارات کو نہیں جتانا چاہیے بلکہ باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بالکل واضح ہے کہ جب ایک ڈیڈ لاک ہو جائے، جب یہ معلوم ہو کہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا اور تمام افہام و تفہیم ہو گئی ہے، بات کو سمجھایا گیا ہے، پھر بھی یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ معاملات جو ہے وہ سلجھ نہیں رہا، تو پھر مرد کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے اس کو ایکسرسائز کرے اختیار کو، اور پھر بیوی کو مثال کے طور پر جیسے کہ اس روایت میں بیان ہوا، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی اس کے باہر جانے سے کوئی فساد پیدا ہوگا، کوئی فتنہ پیدا ہوگا، تو پھر اس کو روک سکتا ہے۔ چنانچہ اس روایت کو اس قرآن مجید کے اس حکم کے تناظر میں سمجھنا چاہیے، جس میں اصل میں مرد کو ایک انچارج بنایا گیا ہے ایک فیملی سیٹ اپ کا، اور اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اگر انچارج ہیں تو آپ کو اس معاملے کو اپنی بیوی کے ساتھ خوش اسلوبی سے اختیار کرنا چاہیے۔ اور ظاہر کے جیسے کہ ظاہری الفاظ ہیں روایت کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر موقع پہ خاتون کو بیوی اپنے ہسبینڈ کے پاس جا کے پوچھنا ہے جی میں جا سکتی ہوں باہر کہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پہ اس کو اجازت تو ہے باہر جانے کی، تاہم کچھ خصوصی حالات ایسے ہو سکتے ہیں، کچھ خصوصی واقعات ایسے ہو سکتے ہیں، کچھ خصوصی بیک گراؤنڈ یا پس منظر ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ایک خاوند اس کو کہے کہ دیکھو فلاں موقع پہ تمہارا باہر جانا یا یہ کام کرنا موضوع نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ ایک مرد کو ہرگز ہی حق حاصل نہیں ہے کہ جو بنیادی ضروریات ہیں اور جو بنیادی داعیات ہیں خاتون کے اندر، ان کو روکنے کے لیے وہ اس کو باہر جانے سے پابندی لگائے۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی خاص صورت ہی میں ہو سکتا ہے کہ وہ پابندی لگائے جس پر یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ باہر جانے کے نتیجے میں کوئی بڑا فتنہ یا فساد پیدا ہو سکتا ہے اس خاص پہلو کے حوالے سے۔ ایک عمومی طور پہ جو ایک خاتون کا رائٹ ہے باہر جانے کا، اس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔